الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اور جس مسئلے پر گفتگو ہوگی وہ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ تحیۃ المسجد کا اہتمام کرے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مسجدیں یا مساجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کس طرح وقت گزارا جائے مسجد میں، یہ ہماری اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے مسجد میں وقت گزارنے کا، ویسے ہی وقت گزارا جائے۔ ارشاد باری تعالی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے اولاد، تم جب مسجد حاضر ہو تو اپنی زینت کو اپنے ساتھ لے کر کے حاضر ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ تم عام کپڑوں میں، عام حلیے میں مسجد آ جاؤ، بلکہ خوب اچھی طرح زیب و زینت، خوشبو بند سور کر مسجد میں حاضر ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں حاضری ویسے ہی ہو جس طرح ہمیں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کا اہتمام نہ کر لے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی حدیث ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اسی کی روشنی میں جو ہے چند باتیں، چند مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ عن ابی قتادۃ ابن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ حضرت ابو قتادہ ابن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے معنی سے یہ بات واضح ہے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک بیٹھنے سے منع فرمایا جب تک کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی مسجد میں آئے، کھڑے کھڑے اسے جو ہے کچھ دیر وقت گزارنا ہے، کام ہے کچھ مسجد کا، یا کوئی اور ذمہ داری کے لیے مسجد میں داخل ہوا، جیسے کہ مسجد کی لائٹ پنکھے کو جو ہے بند کرنے کے لیے یا صفائی ستھرائی کے لیے، اسے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ مسجد میں کھڑے کھڑے کچھ کام ہے اسے، تو ایسے شخص کو تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو مسجد میں بیٹھنا چاہے اسے کیا ہے، تحیۃ المسجد پڑھنی ہوگی، کیونکہ آپ نے فرمایا فلا یجلس، اس وقت تک نہ بیٹھے۔ یعنی اگر کھڑا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے کھڑے اگر اسے کچھ کام ہے مسجد میں، کھڑا رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو شرط ہے فلا یجلس، تو اس وقت تک نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم ہوئی ہے، اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے اگر کوئی مسجد میں داخل ہو
اور مسجد میں دخول سے مراد ادھر مسجد کے اس حصے میں داخل ہو جہاں پر نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر مسجد کے صرف کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو یا وضو خانے میں داخل ہو یا مسجد کی صحن اور باؤنڈری میں داخل ہو جہاں پر لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن صرف راستہ ہے آنے جانے کا، اور ادھر بیٹھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز پڑھنے کی اسے کیا ہے ضرورت نہیں۔ وضو کرنے کے لیے وضو خانے میں داخل ہو کر بیٹھ جائے کرسی پر یا کسی اور چیز پر، تب بھی ایسی حالت میں تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہو جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایسی جگہ پر داخل ہونے کے بعد اس وقت تک نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، جب تک کہ 2 رکعت نماز کا اہتمام نہ کر لے۔ اور یہ 2 رکعت نماز کا جو اہتمام ہے بیٹھنے سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے، نہ کہ بیٹھ جائے پھر اٹھے اس کے بعد اہتمام کرے، بلکہ بیٹھنے سے پہلے ہی تحیۃ المسجد کا 2 رکعت کا اہتمام ہو جائے۔ اور اگر دیکھا جائے حضرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو حکم ہے کہ فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے، کیا یہ واجب ہے یا مستحب عمل ہے؟ کیونکہ آپ نے ادھر حکم دیا ہے کہ اس وقت تک نہ بیٹھے، یعنی منع فرمایا ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تحیۃ المسجد واجب ہے، یا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت جس میں اہل ظاہر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر کے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے، یہ حکم وجوب کا ہے، یعنی ایسا کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ تحیۃ المسجد واجب نہیں بلکہ یہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے، اور جمہور کی دلیل یہ ہے اس کے مستحب ہونے کی کہ نمازیں جو فرض ہیں وہ صرف 5 نمازیں فرض اور واجب ہیں، چھٹی نماز کوئی نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تحیۃ المسجد بھی واجب ہے تو گویا کہ 6 نمازیں ہم پر کیا ہے فرض ہو جائیں گی، اور ہم پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ صرف 5 نمازیں ہیں۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث میں ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک بدو اعرابی شخص دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، نمازوں میں کون کون سی نمازیں مجھ پر فرض اور واجب ہیں؟ کون کون سی نمازیں مجھ پر فرض اور واجب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلوات الخمس، تم پر 5 وقتہ نماز فرض اور واجب ہے۔ 5 وقتہ نماز سے مراد ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز فجر۔ اس نے کہا حل علی غیرہا، کیا 5 وقتہ نماز کے علاوہ اور بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تتطوع، نہیں کوئی اور نماز تم پر فرض نہیں مگر صرف یہ 5 وقتہ نماز، الا ان تتطوع، مگر یہ بات الگ ہے کہ تم نفل نمازوں کا اہتمام کرو گے تو وہ نفل میں شمار ہوگی۔ تو ادھر اعرابی شخص کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 نمازوں کا کیا ہے ذکر فرمایا کہ یہی 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے، چھٹی نماز کا آپ نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ تو جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ واضح دلیل ہے اس بات پر کہ تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنت مستحب عمل ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تحیۃ المسجد فرض ہے یا واجب ہے پڑھنا، یہ قول صحیح نہیں اس دلیل کی بنیاد میں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اور بھی جو ہے بعض روایات ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت عطاء ابن یسار فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ کو ایسا دیکھا کہ مسجد میں وہ آ کر کے جنابت کی حالت میں کیا ہے بیٹھ جاتے،
اذا توضؤوا وضوء الصلاة، اگر وہ وضو کر لیا کرتے. یعنی ایک تعلیم یہ بھی ہے شریعت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں بیٹھنے کی اجازت دی جو جنابت کی حالت میں تھے. جنابت کی حالت میں چاہے ہم بستری کے ذریعے جنابت ہو یا احتلام کے ذریعے، تو مسجد میں داخل ہونا بیٹھنا منع ہے. لیکن اگر غسل کرنے سے پہلے کسی نے وضو کر لیا اور وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جائے بیٹھنے کے لیے، تو اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دی. تو یہی حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض کو دیکھا کہ وہ جنابت کی حالت میں ہیں اور وضو کر کے جو ہے مسجد میں آ کر کیا ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی بغیر تحیۃ المسجد پڑھے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعد میں جب وقت ملتا، فرصت ملتی، مناسب وقت ہوتا تو جا کر غسل کیا کرتے تھے. لیکن یہ جو وضو کرنے کا حکم تھا، اس سے جنابت میں تخفیف لانا کیا ہے مراد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس حدیث سے اگر دیکھا جائے تو اگرچہ یہ بات کہنا کہ تحیۃ المسجد واجب ہے، فرض ہے، شاید مناسب نہ ہو واللہ اعلم، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تحیۃ المسجد یہ سنت مؤکدہ ہے. صرف سنت اور مستحب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ، اس کا تاکیدی حکم ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے اگر کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب تو نہیں کہا جائے بلکہ کیا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اس کی کیا ہے پابندی ہر حال میں ہونا چاہیے. اگر کسی نے پابندی نہیں کیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن قابل ملامت ہو سکتا ہے. اور یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد اگر دیکھا جائے حضرات، صرف 2 ہی رکعت پڑھی جائے تحیۃ المسجد کی نیت سے، آگے کوئی پڑھتا ہے مسجد اور 2 تو یہ ایک عام نفل میں شمار ہوگا. لیکن یہ سوچ کر، یہ عقیدہ رکھ کر نہ پڑھے کہ یہ تحیۃ المسجد کا حصہ ہے، بلکہ 2 رکعت کافی ہے. اسی لیے اگر کوئی 2 رکعت سے کم پڑھتا ہے 1 رکعت تو یہ تحیۃ المسجد میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بارے میں کہا حتی یصلی رکعتین، اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. تو اس بات کا بھی کیا ہے لحاظ رکھا جائے. ادھر ایک بات اور ہے حضرات، وہ یہ کہ اگر مسجد میں ایسے وقت داخل ہو کہ مسجد میں امام امامت کرا رہا ہے، یعنی جماعت ہو رہی ہے اور اسے مسجد میں داخل ہونا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جماعت ہو رہی ہے، اس وقت داخل ہوا تو کیا تحیۃ المسجد پڑھے اس کے بعد جماعت میں داخل ہو؟ تمام اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شرکت کر لے، جماعت میں شرکت کرے، اور ادھر تحیۃ المسجد کیا ہے ساقط ہو جائے گی، تحیۃ المسجد معاف ہو جائے گی. ادھر تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غرض یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ کوئی نماز نہ پڑھ لے. اگر مسجد میں داخل ہوا، فرض نماز ہو رہی ہے تو فرض میں شامل ہو جائے، یا مسجد میں داخل ہوا اور جماعت ہو چکی ہے، اسی مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو ظہر سے پہلے کی سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد ظہر کی فرض ادا کرے، فرض ادا کرنے کے بعد بعد کی سنتوں کا اہتمام کرے، اور داخل ہوتے ہی مستقل طور پر تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنے کی اسے کیا ہے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ داخل ہوا ہے نماز ہی پڑھنے کے لیے. اگرچہ تحیۃ المسجد نہ بلکہ دوسری نمازیں ہیں تو وہ ایسی حالت میں کیا ہے تحیۃ المسجد کیا ہے معاف ہو جائے گی، اس کی کیا ہے ضرورت نہیں. اسی طرح اوقات نہی میں، اوقات نہی ایسے اوقات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اگر ایسے وقت مسجد میں داخل ہو تو کیا تحیۃ المسجد پڑھے، یا وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھنے سے اپنے آپ کو
روکے رکھے. کیا حکم ہے ایسی حالت میں؟ ایسی حالت میں اہل علم کے دو مشہور قول ہیں، جن میں سے راجح قول واللہ عالم یہی ہے کہ تحیۃ المسجد اوقات نہیں میں بھی پڑھی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کا سبب، جس کی کوئی وجہ بنتی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات نہیں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن یہ ممانعت اگر دیکھا جائے تو ہر نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ان نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات نہیں میں پڑھنے سے منع فرمایا جسے عام نفل نماز کہا جا سکتا ہے. کہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کی نیت ہوئی کہ چلو نفل کا اہتمام کیا جائے، اور وہ وقت نہیں تھا، تو ایسے وقت میں کیا ہے، نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمازوں کو پڑھنے سے منع فرمایا. ہاں اگر کوئی نماز ہے جس کی کوئی وجہ بنتی ہے، جس کی کوئی سبب بنتا ہے، تو ایسی نمازوں کو کیا ہے، پڑھی جا سکتی ہے. ایسی نمازیں جن میں سے تحیۃ المسجد بھی ہے. مسجد میں داخل ہوا، اب ادھر ایک وجہ، ایک سبب بن رہی ہے تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنے کی، وقت نہیں ہے، تب بھی کیا ہے، یہ 2 رکعت کیا ہے، پڑھ لینی چاہیے تحیۃ المسجد کے نیت سے. اسی طرح نماز جنازہ ہے اور دیگر کیا ہے، دوسری اور بھی نمازیں ہیں جو اوقات نہیں میں کیا ہے، پڑھی جا سکتی ہیں. اور جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ 3 اوقات نہیں ہیں. نمبر 1، نماز فجر کے بعد سے لے کر کے جب تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے. دوسرا وقت ہے زوال کا وقت، جب تک کہ جو ہے سورج برابر ڈھل نہ جائے اس وقت تک کیا ہے، کوئی نماز نہ پڑھی جائے. جب زوال شروع ہو تو جب تک برابر ڈھل نہ جائے اس وقت تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے. اسی طرح ایک تیسرا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یعنی مغرب کی اذان تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے. لیکن ان اوقات میں اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے اور یہ اوقات نہیں میں سے تھا، کوئی وقت نہیں، تو تحیۃ المسجد پڑھ کر کیا ہے، بیٹھ جائے. اس کی جو ہے گنجائش، اس کی اجازت کیا ہے، اہل علم نے کیا ہے، دیا ہے، اور یہی صحیح قول، راجح قول ہے، واللہ اعلم. ہاں اگر کوئی شخص کچھ ہی دیر کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے مسجد میں، زیادہ دیر کے لیے نہیں، بلکہ کسی سے مثال کے طور پر کچھ باتیں کرنی ہیں، بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کچھ پوچھنا ہے یا کوئی سامان اٹھانا ہے، تو مختصر بیٹھتا ہے. بیٹھنے کی نیت سے نہیں بیٹھ رہا ہے، بلکہ اٹھنا ہی ہے اسے کسی مقصد کے لیے، چھوٹے سے مقصد کے لیے تھوڑی ہی دیر کے لیے بیٹھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام نہیں کرنے کی ضرورت ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ باقاعدہ مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، بیٹھنے ہی کے لیے مسجد میں داخل ہوا ہے، چاہے کسی کا انتظار کرنے کے لیے، نماز کے انتظار کے لیے، تو ایسی حالت میں کیا ہے، تحیۃ المسجد کیا ہے، پڑھی جائے. تو یہ چند مسائل اور باتیں تھیں حضرات تحیۃ المسجد سے متعلق. امید کی جاتی ہے کہ باتیں واضح ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو تحیۃ المسجد کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور دیگر تمام اور جو آداب ہیں مسجد سے متعلق، اللہ تبارک و تعالی ان تمام آدابوں کو اپنانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.